الأجل مولا مولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال امام ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام: انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام، انقلاب، قربانی دین اسلام کی بقا ہے. اگر آج یہ انقلاب نہ ہوتا، یہ امام حسین کی قربانی نہ ہوتی، تو آپ یقین جانیے دین اسلام مٹ گیا ہوتا. آج جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں اسلام دیکھ رہے ہیں، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ خانہ کعبہ، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب صدقہ ہے امام حسین کے غم کا. اور امام حسین کے غم نے سب کو بچا کے رکھا ہے. اور امام حسین کے اس غم نے ان تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے جو دین اسلام کے مٹانے کی خاطر بنائے گئے تھے. جس طرح سے لوگوں نے سازشیں کی تھیں اور دین اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی تھیں، وہ آپ کے سامنے ہے. وفات پیغمبر سے پہلے کے آپ حالات دیکھیں اور وفات پیغمبر کے بعد کے آپ حالات دیکھیں، اور اب واقعات کربلا کے بعد کے آپ حالات دیکھیں، اور اس میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. آیا ہم اس واقعہ کربلا میں، اس عزاداری میں، اس سوگواری میں ایک تماشائی ہیں، یا ایک اس کا وہ حصہ ہے جو امام حسین نے کام شروع کیا تو اس کی تکمیل کا حصہ ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہمارا رول کیا ہے؟ آیا صرف شریک ہو جانا، چند آنسو بہا لینا اور اس کے بعد گھر چلا جانا؟ کیا صرف اتنی ہی ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری تمام ہو جاتی ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری اس عزاداری سے ان اقدار کو، ان تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے
جن تعلیمات کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، آیا ہم صرف ایسے ہیں جیسے کسی کے سامنے ایک غمزدہ داستان بیان کی جائے اور سننے والے اس غمزدہ داستان سے متاثر ہوں اور غمزدوں کے ساتھ اظہار عقیدت کریں اور ستانے والوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں اور گھر چلے جائیں؟ یا ہم خود اس داستان کا ایک حصہ ہیں؟ ہم باہر سے کھڑے ہوئے داستان سن رہے ہیں یا ہم داستان کا حصہ ہیں؟ عزاداری میں ہم داستان کا حصہ ہیں، داستان سن نہیں رہے ہیں۔ ہمیں ان تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے جن تعلیمات کو زندہ رکھنے کی خاطر امام حسین نے جان دی، قربانی دی اور بچا کے رکھا۔ آپ غور کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ حدیثیں نہیں آئی تھیں اور لوگوں کے کانوں میں یہ آیتیں نہیں پڑی تھیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی باعزت ہے جو سب سے زیادہ باتقویٰ ہے۔ کیا اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ رنگ و نسل کا ہونا برتری کا سبب نہیں ہے؟ ہم نے تم کو شعوب میں، قبائل میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ قبائل میں بٹ جانا، یہ نسب و نسل کا ہونا، یہ برتری کا سبب نہیں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہیں قرآن کی آیت نہیں تھی کہ قبیلوں میں ہونا، خاندانوں میں ہونا، بڑے خاندانوں میں ہونا یہ فضیلت کا سبب نہیں ہے؟ فضیلت کا سبب تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایتیں نہیں بیان کی تھی کہ عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے؟ کیا انہوں نے ہاشمی اور غیر ہاشمی کے فرق کو نہیں مٹا دیا تھا؟ اس زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھیں کیا وہ سارے جاہلیت کی رسمیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں ختم نہیں کر دی تھی کیا؟ تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس طرح کے امتیازات کو ختم کر دیا تھا، اس طرح کی بڑائی کو ختم کر دیا تھا کہ عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کو فضیلت حاصل نہیں ہے، تو اب اگر مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور اس میں قریشیوں کو دوسرے قریشی، غیر قریشی کے اوپر، غلاموں پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو کیا یہ اسلامی قانون کی مخالفت نہیں تھی؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے؟ تو جس سیرت کو قرآن کریم بہترین سیرت قرار دے اور جس سیرت پر چلنے کی دعوت قرآن کریم سے قرار دے، کیا اس سے بہتر کسی اور کی سیرت ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں اور دیکھیں تحریفات کیسی کیسی ہوئی ہیں۔ قرآن کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور یہ کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔
تو کیا پیغمبر کی سیرت سے بہتر کسی کی سیرت ہو سکتی ہے؟ کیا پیغمبر کے اخلاق سے بلندتر اور عظیم تر کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ہم سیرت پیغمبر سے ہٹ کر کے کوئی کام کریں تو کیا وہ سیرت حسنہ کے نام میں آ سکتی ہے؟ اس کو نیکی کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر اخلاق پیغمبر کو چھوڑ کر کے جہاں وہ غلاموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، قرآن کہتا ہے آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کی زبان کا لہجہ خراب ہوتا تو آپ سے لوگ متنفر ہو جاتے، دور ہو جاتے. تو کیا یہ نرم کلامی سیرت پیغمبر نہیں ہے؟ اگر نرم کلامی سیرت پیغمبر ہے، لہجے کی نرمی سیرت پیغمبر ہے، تو آپ سچ بتائیے اگر یہ سیرت پیغمبر ہے تو جن لوگوں کے لہجے میں سختی تھی، جن لوگوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، وہ کس کی سیرت پر عمل کر رہے تھے؟ اگر اخلاق پیغمبر میں عرب کو عجم پر فضیلت حاصل نہیں تھی تو یہ مال غنیمت کی تقسیم میں جو امتیاز بڑھتا جا رہا تھا، کیا یہ سنت رسول کے خلاف نہیں تھا؟ میں سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود کیا سیرت پیغمبر میں کوئی ایسا گوشہ تھا جو تشنا رہ گیا ہو جس کو بعد کے لوگوں نے کامل کیا ہو؟ اگر ہم یہ تصور کریں کہ سیرت پیغمبر میں کوئی ایسا گوشہ رہ گیا تھا جو واضح نہیں ہو سکا، تو اس کا مطلب اللہ نے جامع رسول نہیں بھیجا، ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس کی زندگی سارے مسلمانوں کے نمونے عمل نہیں تھی، بعد کچھ ایک حصہ زندگی، بقیہ زندگی کے گوشے تشنا رہ گئے تھے. تو اگر وہ تشنا زندگی کے گوشے رہ گئے جو سیرت پیغمبر میں اجاگر نہیں ہوئے، تو اس تشنگی کے بعد پھر قرآن نے دین کے تکمیل کی سند کیوں دی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یعنی اگر زندگی یہ پیغمبر میں کچھ گوشے ایسے تھے جو تشنا رہ گئے اور واضح نہیں ہو سکے اور پیغمبر اس کو واضح نہیں کیا، تو پھر یہ دین کی تکمیل کی سند کیوں دی گئی؟ کیا یہ پارٹی بازی تھی کہ وہ بچہ جو فیل ہو رہا اس کو آپ نے پاس کر دیا؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ کس طرح سے تقسیم کی گئی؟ مہاجرین کو الگ رکھا گیا، انصار کو الگ رکھا گیا. کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں انصار کو اہمیت نہیں دی، ان کو منصب عہدے نہیں دیے، ان کو عزت نہیں دی؟ اگر ان کو عزت دی گئی، اور یقیناً دی گئی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو وفات پیغمبر کے بعد جو حکومت بنی اس میں انصار کو عہدے کیوں نہیں دیے گئے؟ انصار کی قربانیوں کو کیوں نہیں سراہا گیا؟ انصار کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اور اس کے بعد یہ تقسیم میں نابرابری کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اور یہ نابرابری وہاں تک پہنچ گئی کہ جب اسی طرح کے مزاج کے پروردہ شخص، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا، اس ماحول میں جن کو سہولتیں ملی، جن کو امکانات دیے گئے، گورنمنٹ کی طرف سے جن کو زیادہ پیسے دیے گئے، ان کو کتنے پیسے دیے گئے؟
کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں. ان 4 بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کے حصے میں 80 ہزار درہم و دینار آئے. اس کو سنیے تو صحیح. اس بات سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. شریعت میں بیویوں کا حصہ زمین میں نہیں ہے. ان کو مکان میں رہنے کا حق ہے، مکان کی زمین میں حصہ نہیں ہے. اگر کھیت ہے تو اس کھیت میں جو فصل لگے گی، اس فصل میں جو قیمت آئے گی اس میں حصہ ہے. اگر باغ ہے تو باغ میں جو فصل بکے گی اس فصل کی قیمت جو آئے گی اس میں حصہ ہے. ورنہ اصل باغ میں، زمین میں، جائیداد میں حصہ نہیں ہے، یعنی نقد رقم میں حصہ ہے. اور بیویوں کا حصہ اولاد کی موجودگی میں 1/8 ہے. اگر ایک بیوی ہے تو اس کو 1/8 ملے گا، اور اگر 2 بیویاں ہیں تو اس کو 8 کا 2 حصہ ملے گا. اسی 8 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 3 بیویاں ہیں تو اسی 1/8 حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور اگر 4 بیویاں ہیں تو اسی 1/8 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی 1/8 1/8 1/8 سب کو نہیں ملے گا، بلکہ 1/8 کے 4 حصے کیے جائیں گے. تو اگر 4 حصے کیے جائیں گے تو 4 3 تو 8 4 32 ہوتا ہے. یعنی 32واں حصہ ایک بیوی کو ملے گا. اگر 32واں حصہ ایک بیوی کو ملے گا تو اس بیوی کا اس زمانے میں اگر 80 ہزار درہم و دینار اس کی میراث میں آ رہے ہیں تو یہ تو نقد رقم کی تو فائدے کی بات ہے. اصل جائیداد کتنی ہوگی؟ اگر یہ صورتحال سارے مسلمانوں کی ہوتی اور سارے مسلمانوں کے پاس اتنی ہی جائیداد ہوتی تب تو تصور کیا جا سکتا تھا یہ جائیداد برابر سے تقسیم کی گئی ہے. لیکن اگر ان مسلمانوں میں کچھ لوگ وہ تھے جن کے گھروں میں روٹی نہیں تھی، کھانے کو نہیں تھا، تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ میں نے جہاں بھی نعمتوں کی فراوانی دیکھی ہے اس کے گرد بہت سے ضائع شدہ حقوق دیکھے ہیں. یعنی جب بھی کہیں دولت بڑھ جاتی ہے تو آپ یقین جانیں کسی کا حق مارا گیا ہے. کیا یہ سنت رسول کے خلاف کام نہیں تھا؟ کیا یہ انصار و غیر انصار کی تقسیم، موالی و غیر موالی کی تقسیم، کہ کس بنا پر؟ اگر رسول خدا نے تقسیم نہیں کی تھی اور سیرت رسول میں تقسیم نہیں ملتی تو سیرت رسول سے بہتر کوئی سیرت ہو سکتی؟ کیا قرآن کے بعد کوئی دوسرا قرآن نازل ہو سکتا ہے؟ کیا شریعت کے بعد کوئی دوسری شریعت نازل ہو سکتی ہے؟ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حلال کردہ چیزیں صبح قیامت تک حلال ہیں، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا وہ صبح قیامت تک حرام ہے؟ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا یہ دین بدلا نہیں جا رہا تھا؟ دین کتنا بدل گیا تھا. ہم رسم و رواج کے عادی ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اصل دین سے غافل ہو جاتے ہیں. نمازیں بدل دی گئی تھی، کتنی نمازیں بدل دی گئی تھی. لوگ کیوں خاموش تھے؟ آپ یقین جانیں یہ دولت بہت غضب کی چیز ہے، بہت غضب کی چیز ہے. یہ بڑے بڑوں کے ایمان کو خرید لیتی ہے. لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ آدمی جو آپ کے خلاف بہت زور سے بول رہا ہے
آپ اس کی ایک اچھی دعوت کر کے دیکھیے، ایک اچھا تحفہ اس کے گھر میں بھیج کے دیکھیے، دیکھیے لہجہ بدلتا ہی نہیں بدلتا، انداز بدلتا ہی نہیں بدلتا. تو کیا یہ دعوت دینے سے پہ جس بات پہ اعتراض کر رہا تھا، کیا دعوت نے اس اعتراض کو ختم کر دیا؟ جس حق کا مطالبہ کر رہا تھا، کیا ایک دعوت کے بعد حق مل گیا؟ نہیں، یہ مزاج بن گیا تھا. جب علی علیہ السلام نے اپنی خلافت زمانے میں نماز پڑھی تو کتنے لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ آج ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی. عزیزو، جب روزانہ کی پنجگانہ نمازیں تبدیل کر دی گئیں تو نہ معلوم کتنی چیزیں بدل دی گئی ہوں گی، ہم کو کیا اندازہ ہے؟ نہ معلوم کتنی چیزیں بدل دی گئی ہوں گی. لیکن وہ لوگ جو سیرت رسول پر چل رہے تھے، انہوں نے سختیاں جھیلی، لیکن رسول کی سیرت سے ایک ذرہ بھی انحراف نہیں کیا. ایک طرف آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ مال کی کتنی فراوانی تھی، اور یہ مال تجارت کا مال نہیں تھا، یہ بیت المال کا مال تھا، مسلمانوں کا مال تھا. جو لوگوں کو تاریخ اٹھا کے دیکھے، مسلمانوں کا مال تھا جو دیا گیا. لینے والے نے لیا نا تاکہ خاموش رہے، اعتراض نہ کرے. لیکن جن لوگوں نے سمجھوتا نہیں کیا، رسول کی سیرت سے انحراف نہیں کیا، ایک شخص خلیفہ کی جانب سے، رسول کے صحابی، آپ مزاج دیکھیں، دونوں لوگ ہیں، کیا دونوں کو ایک ہی جگہ کھڑا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک وہ شخص جس کی میراث میں ان کی بیویوں کو 80 ہزار درہم، 80 ہزار دینار ملے، اور یہ سارا بیت المال کا مال ان لوگوں نے لیا. لینے والے نے لیا کیسے، دینے والے نے دیا کیسے؟ اب سوال ہوگا. یہاں شخصیتوں کا بڑا ہو جانا ان کو سوال کے دائرے سے آزاد نہیں کرتا. جناب حضور کو ایک آدمی آیا، ایک غلام بھیجا کہ جاؤ تم یہ پیسے ابو ذر کو دے دو، کوشش کرو یہ پیسے ابو ذر لے لے، اگر تو نے ابو ذر کو یہ پیسے دینے میں کامیابی حاصل کی میں تم کو آزاد کر دوں گا. وہ غلام پیسے کی تھالیاں لے کر کے جناب ابو ذر کے پاس آیا، کہا کہ یہ حکومت وقت نے، خلیفہ وقت نے بھیجا ہے. کہا کہاں سے بھیجا ہے؟ کہا بیت المال سے بھیجا. تو کیا اتنا ہی مال سب کو دیا جو مجھے دیا جا رہا ہے؟ میں بھی ایک مسلمان ہوں، باقی مسلمانوں کی طرح ہوں. کیا یہ جو رقم مجھے دی جا رہی، کیا اتنی ہی رقم بقیہ سارے مسلمانوں کو دی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ میرا حصہ بھی اتنوں کے برابر ہے؟ جو مجھے پیسے دیے جائے گا اتنے ہی پیسے سب کو ملے تو ٹھیک ہے، میرا بھی حق ہوتا ہے. لیکن اگر اتنے پیسے سب کو نہیں ملے ہیں اور مجھے یہ پیسے مل رہے ہیں تو کسی کا حق مار کے پیسے مل رہے ہیں، میں دوسروں حق نہیں لوں گا. کہ اگر یہ بیت المال ہے تو مجھے نہیں چاہیے. کہ خلیفہ کی اپنی ذاتی رقم ہے، کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ آپ لے لی گا، نہیں لے جاؤ. آپ لے لی گا، نہیں لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. جبکہ ضرورت تھی. آخر اس نے کہا پلیز لے لیجئے، اگر آپ نے یہ پیسے لے لیے تو آپ مجھ پر احسان کریں. کیا وہ تم پر کیا احسان؟ کہ آپ پیسے لے کے مجھ پر احسان کیجئے. کہ وہ کیا احسان؟ کہ میں غلام ہوں، میں آزادی چاہتا ہوں. اگر آپ نے یہ پیسے لے لیے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. دیکھیے بات کتنی جذبات کی آ گئی ہے، کتنی جذباتی بات ہے کہ ایک آدمی کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور اگر کسی کو آزاد کر دیا جائے اس کو جنت مل جاتی ہے. بات کتنی جذباتی ہو گئی ہے، کتنی ایموشنل بات ہے کہ پلیز آپ لے لیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں.
جناب حضرت نے کیا فرمایا؟ میں تم کو آزاد کر کے خود کو غلام بنا لوں؟ میں تم کو آزاد کر کے خود کو غلام بنا لوں؟ یہ کیا تھا؟ یہ دو کردار آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک وہ کردار ہے کہ جہاں میراث میں ہزاروں درہم و دینار چھوڑے جا رہے ہیں، اور ایک کردار وہ ہے کہ جہاں ہزاروں درہم و دینار اس لیے واپس کیے جا رہے ہیں ان کی تقسیم شرعی تقسیم نہیں ہے۔ تو دین کہاں ہے؟ کہ آج کے زمانے میں ہم میں جذبہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو عمل کر سکیں؟ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ آیا ہم واقعی دین کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ہم واقعی دین کے ساتھ صحیح برتاؤ کر رہے ہیں، یا ہم آج بھی اپنی شخصیتوں کو کیش کرا رہے ہیں؟ اسلام میں شخصیتیں تقوی سے بڑھتی ہیں، پرہیزگاری سے بڑھتی ہیں۔ کہیں بھی چلے جائیں خدا کی نظر وہی بزرگ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ حالات کو دیکھیں، کس طرح سے پیغمبر اکرم نے دین کی تبلیغ کی تھی۔ قرآن نے شراب کو منع کیا تھا، سود کو منع کیا تھا، ناچ گانے کو منع کیا تھا۔ ان سب چیزوں کو قرآن نے منع کیا تھا، نہیں منع کیا تھا؟ لیکن آج یہی چیزیں اسلام میں ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی؟ کیوں ہو رہی تھی؟ مسئلہ یزید کا تخت حکومت پر بیٹھنا اتنا تعجب خیز نہیں ہے جتنا ان لوگوں کی خاموشی تعجب خیز ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو دیکھا تھا، اور جنہوں نے ان کی سیرت دیکھی تھی، جنہوں نے ان کی قربانیاں دیکھی تھی۔ آج کے مسلمان واقعی بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس زمانے کے مسلمانوں سے۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں، ان کے ہاتھ کے بوسہ لینے کا شرف نہیں ملا، لیکن آج بھی مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی شرابی کو 2 رکعت کا نماز کے پیش نماز نہیں بنا سکتے۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے، ہم شرابی حکمرانوں کو قصیدے پڑھتے رہیں اور ان کی شراب کی بات نظر انداز کرتے رہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی غیرت تو آج مسلمانوں میں ہے نا کہ کسی شرابی کو پیش نماز کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کل کے لوگ، وہ یزید جو علی الاعلان شراب پیتا تھا، اس کو خلیفہ تسلیم کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ یہ غیرت کیوں ختم ہو گئی تھی؟ یہ غیرت کیوں رخصت ہو گئی تھی؟ یہ غیرت ختم، یہ دین، احساس سے دین ختم ہو گیا تھا۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے، لیکن جو اندر سے روح دین تھی، دین کی روح ختم ہو گئی تھی۔ ایک بے جان جسم تھا جو حرکت کر رہا تھا، اس میں گناہوں کو دیکھنے کے بعد مخالفت کی ہمت نہیں تھی۔ ایک مردہ جسم تھا، ایک بیکار جسم تھا۔ اس جسم مردہ میں جان ڈالی تھی حسین ابن علی نے۔ آج ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے دین کو زندہ کریں، تعلیمات الہی کو زندہ کریں، اخلاق اہل بیت کو زندہ کریں، سیرت پیغمبر کو زندہ کریں۔ آج ہماری ذمہ داری صرف شرکت کرنا نہیں، میں پھر کر رہا ہوں، ہم غیر جانبدار نہیں ہیں، ہم اس داستان کا حصہ ہیں۔ ہمیں ان تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے۔
ہمیں ان حالات میں پوری طرح سے یہ بات رکھنا ہے کہ ہم کسی کی اذیت کا سبب نہ بننے پائے، ہماری بیماری کسی کو لگنے نہ پائے، ہم پیغام پہنچائیں اور اتنے اچھے سے پیغام پہنچائیں۔ آج ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کو، ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو، ان کی سیرت کے گوشوں کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کلپ بنا کر کے، واٹس ایپ بنا کر کے، پرچم لگا کر کے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ بتائیں کہ عزاداری ہے کیا۔ آج ہم کو موقع ملا ہے، ہم گھر میں بیٹھے تو اس کام کو پھیلانے کی کوشش کریں، دوسروں تک اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں اور اچھے انداز میں بنائیں۔ آپ یقین جانیے امام حسین کے کلمات میں وہ تاثیر ہے کہ دوسرے متاثر ہوں گے اور یقیناً متاثر ہوں گے۔ ہم ان حالات کو ایک اپارچونٹی سمجھیں اور امام حسین کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں، اور ایسا پہنچائیں کہ جو پیغام امام حسین نے دیا تھا، اس پیغام کو اگر عام کر دیا جائے تو آج بھی دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اور امام حسین کو پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ان کے عملی کرنے کے لیے ہم کچھ ایسا کام کریں کہ حسین کا بیٹا آج بھی زندہ۔ عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس داستان کا حصہ ہیں، ہم اس داستان کا جز ہیں، اور ہم اسی وقت بنیں گے جب ہم تعلیمات الہی اسلامی پر عمل کریں گے۔ کربلا کے میدان میں جتنے تھے سب تعلیمات اسلامی کا نمونہ تھے، سب تعلیمات اسلامی کا نمونہ تھے۔ اگر کربلا کے میدان میں کوئی چیز نہیں تھی تو میں تھی تو حسین امام حجت خدا۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا میں سوچتا ہوں، حسین کیا سوچتے ہیں، حسین کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ نظریں اپنے پر نہیں تھی، نظر امام وقت حسین ابن علی پر تھی۔ سب کی تمنا یہ تھی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو حسین کی جان کی۔ سب کو جب امام حسین نے آزاد کہ چلے جاؤ، سب نے کہا ہم چلے تو جائیں، کل ہم خدا اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم فضل رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس پہ سب چلے گئے۔ انصار نے قربانیاں دی، اعزا نے قربانی دی۔ ہر قربانی اپنی یہاں پر عزیز ہے، ہر قربانی اپنے یہاں پر عظیم ہے۔ اعزا کی قربانیوں میں جناب قاسم کی قربانی، جناب عباس ان کے بھائیوں کی قربانی، امام حسین کی قربانی، جناب مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی قربانی، اور ان قربانیوں میں ایک غلام محمد کی قربانی، یہ دو بھائیوں کی قربانی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ عظیم بچے تھے، لیکن اپنے ایک بیٹا اپنی ماں کی نمائندگی کرتا ہوا شہید ہوا، ایک بیٹا اپنے باپ کی نمائندگی کرتا ہوا شہید ہوا۔ ان قربانیوں کو کہہ دینا آسان ہے، لیکن آپ ان ماؤں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو مقتل میں بھیجا، زندہ رہنے کے لیے نہیں، قربان ہونے کے لیے۔ آج ماؤں کی تمنا یہ نہ تھی کہ میرے بچے زندہ رہیں، آج ماؤں کی تمنا یہ تھی میرے بچے شہید ہو جائیں، حسین پر قربان ہو جائیں۔ ہر ماں جب اپنے بچے کو مقتل میں بھیج رہی تھی، اس ارادے سے بھیج رہے تھے میرا بچہ
شہید ہو کے آئے گا۔ اور محمد میدان میں گئے، جنگ کی۔ حسین ان دونوں کے جنازوں کو لے کے آئے۔ زینب نے اپنے جنازوں کو دیکھا، نہ معلوم دل پر کیا گزری ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب زینب کے پاس وقت کہاں تھا؟ ایک کے بعد ایک جا رہے تھے، تو زینب پر کہاں وقت تھا جو اپنے بچوں پر ہوتی؟ حسین کی فکر، علی اکبر کی فکر، عباس کی فکر۔ اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو جناب زینب کی ذمہ داریاں بدل گئی۔ ایک طرف غم کے مصائب کہتے تھے، زینب رو، عباس کا بازو کٹ گیا، زینب رو، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، زینب رو، حسین کا لاشا پامال ہوا، زینب رو۔ لیکن ذمہ داری کہتی تھی، زینب تمہیں سنبھال کے رکھنا ہے، تمہیں سب کو بچا کے رکھنا ہے، تمہیں زین العابدین کو دلاسا دینا ہے، تمہیں بقیہ سب کو دلاسا دینا ہے۔ زینب اپنے آنسوں کو روکے رہی۔ جہاں بھی موقع ملا زینب نے حسین کے مصائب بیان کیے، بقیہ کے مصائب بیان کیے، یہاں تک کہ لوگ پڑھتے ہیں جب یزید نے شہداء کے سر بھیجے تو بھی زینب نے اپنے بچوں کے سر نہیں لیے، کیونکہ زینب حسین پر رو رہی ہے، زینب عباس پر رو رہی ہے، زینب علی اکبر پر رو رہی ہے۔ زینب کے پاس کہاں وقت ہے کہ اپنے بچوں پر روئے؟ مدینے بھی آئیں تو آنے کے بعد بھی حسین کا گریہ کرتی رہیں، حسین کے مصائب پڑھتی رہیں، عباس کے مصائب پڑھتی رہیں، واقعات کربلا کو بیان کرتی رہیں۔ زینب جی بھر کے اپنے بچوں پر رو نہیں پائی، کیسے روتی؟ حسین کا غم اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ اکبر کا غم تھا کہ زینب کو اپنے بچوں پر رونے کا موقع نہیں ملا۔ زینب کہاں روتی؟ جب بھی آیا حسین یاد آئے، عباس یاد آئے، اور ایسی ایسی یادیں جس بہن نے بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا ہو، عباس کے کٹے میں بازو دیکھے ہو، اس بہن کو اصطلاح صبر کیسے ہے؟ زینب مدینے آ گئی۔ جب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر آئے کہ بی بی گھر چلے، بی بی گھر چلے، بی بی گھر چلے، جب جناب زینب کو گھر لینے کے لیے آئے اور جناب زینب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے گھر گئے۔ یہ منزل بڑی عجیب منزل تھی، بڑی منزل عجیب تھی۔ اب جب زینب اپنے گھر واپس آئی ہیں تو میں نے ذاکرین سنا ہے، اب زینب کا دل بھرا ہے، اب زینب کا دل بھرا ہے، جیسے گھر میں واپس آئی اور محمد کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ دروازے پر کھڑی آواز، بچوں ماں تمہاری آئی ہے، اپنی ماں کے استقبال کے لیے آؤ۔ زینب بیٹھ گئی، عزیزوں پورے بچوں کی یاد آ گئی، جس چیز کو دیکھتی تھی زینب رو، ہائے میرا اولو محمد، ہائے میرا محمد، ہائے میرا اول کہہ کے زینب روتی تھی۔ زینب آدھے بچوں تمہاری ماں اس سے پہلے ماں گھر آتی تھی تو اپنی ماں کے استقبال کے لیے آتے، آؤ بچوں آؤ، تمہاری ماں گھر واپس آ گئی ہے، لیکن کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام بس کے ظہور میں تعجیل فرما، خلافت بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار عزاداری کو قبول فرما، ہمیں بہترین عزاداروں میں قبول فرما، ان بلاؤں کو سب سے دور فرما، ہر ایک کو ان بلا سے محفوظ فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم